السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ خامس کا یہ سبق ہے جس کی ہیڈنگ ہے رکوب سراقۃ فی اثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وما وقع لہ۔ رکب یرکب سے رکوب، اس کے معنی ہے تعاقب کرنا۔ یہاں پہ سراقہ کا تعاقب کرنا فی اثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اثرون کے معنی یعنی قدم کے نشانات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات کا سراقہ کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔ وما وقع لہ، اور جو کچھ یعنی اس دوران جو کچھ واقع ہوا، لہو کس کے لیے؟ وہی سراقہ کے لیے، یعنی جو کچھ واقع ہوا سراقہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا اور اس کے درمیان جو کچھ واقع ہوا۔ وجعلت قریش فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فقدوہ مئۃ ناقۃ لمن یردہ علیہم۔ جعل یجعل معنی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مقرر کرنا۔ مئۃ ناقۃ ہے، ٹھیک ہے، 100 اونٹ، کہ قریش نے 100 اونٹ مقرر کر دیے۔ آپ یہاں سے اس کا ترجمہ ڈائریکٹ یہاں سے ملائیے گا کہ وجعلت قریش نے 100 اونٹ مقرر کر دیے۔ کس لیے مقرر کر دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، حین فقدوہ، جب انہوں نے آپ کو کھو دیا، یعنی جب آپ ان لوگوں کے آنکھوں سے آپ اوجھل ہو گئے تو اس وقت قریش نے 100 اونٹ ان لوگوں نے مقرر کر دیا، لمن یردہ علیہم، اس شخص کے لیے جو ان کو، یردہ میں جو ضمیر ہے مفعول ہوا ضمیر، وہ لوٹے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی اس شخص کے لیے جو ان کو ان کے پاس لے کر آئے۔ یعنی یہ قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی اللہ کے رسول کو، محمد کو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ پکڑ کے لائے گا، اس کو ہم 100 اونٹ بطور انعام دیں گے، یہ مقرر کر دیا۔ تو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 100 اونٹ مقرر کر دیے بطور انعام جب ان لوگوں نے آپ کو کھو دیا، اس شخص کے لیے لمن یردہ علیہم، جو ان کو ان لوگوں کے پاس، جو آپ کو ان لوگوں کے پاس لے کر آئے۔ وَمَكَثَ فِي الْغَارِ 3 لَيَالٍ، مکث یمکث معنی ٹھہرنا، مکث یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب۔ مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر۔ تو وہ دونوں غار میں 3 راتیں گزارے، 3 رات ٹھہرے رہے۔ ثم انطلقا، پھر وہ وہاں سے چلے۔ ومعہما عامر بن فہیرہ، اور ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ ودلیل من المشرکین، اور وہ کون تھے؟ مشرکین میں سے، جو کہ ایک راستہ دکھانے والے تھے، رہنمائی کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہنمائی کر رہے تھے وہ مشرک میں سے تھے۔ استاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اجرت لیا تھا، یعنی تم ہمیں راستہ دکھا دینا، ہم تم کو اس کے بدلے میں اتنا درہم دیں گے، کہا کہ اس طرح سے انہوں نے اجرت میں لیا تھا۔ فأخذ بهم على طریق السواحل، ساحل جمع سواحل، ٹھیک ہے، سمندر کا کنارہ ساحل، تو ان لوگوں کو لے کر، ٹھیک ہے، اخذ کا جو فاعل ہے وہ ہے عامر بن فہیرہ، جو کہ وہی رہنمائی کر رہے تھے، راستہ دکھانے والے تھے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو، سمندر کے ساحل کے کنارے پر وہ لے گئے۔ وحمل سراقۃ بن مالک بن جعشم الطعام على ان يتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حملہ کا جو فاعل ہے وہ الطعام، اس کے معنی حرص، لالچ۔ تو سراقہ بن مالک بن جعشم کو حرص، لالچ نے اس بات پر ابھار دیا، علی ان یتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرے، ان کا تعاقب کرے، ویردہ علی قریش، اور ان کو قریش کے پاس واپس لے کر آئے۔ فیأخذ مئۃ ناقۃ منہم، پھر ان لوگوں سے وہ 100 درہم حاصل کرے لے، یعنی چونکہ ان لوگوں نے، قریش والے نے کیا کیا تھا، یہ انعام رکھ دیا تھا کہ جو بھی ان کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو اس حرص، لالچ نے ابھار دیا۔ فرقیب علی اثرہ یعدو،
تو وہ کیا ہے کہ وہی سراقہ بن مالک بن جوشم کیا کرنے لگے؟ آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ وَأَسَرَ بِهِ الْفَرَسُ، اور ان کو گھوڑا لے کر پھسل گیا۔ اثر یاسر معنی پھسلنا۔ فَسَقَطَ عَنْهُ، تو وہ گھوڑے سے گر گئے۔ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَتْبَعَهُ، پھر انہوں نے انکار کیا مگر کیا؟ یہ کہ ان کا پیچھا کرے، ان کا تعاقب کرنے، یعنی ان کے تعاقب کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ فَرَكِبَ عَلَى فِي أَثَرِهِ، تو پھر وہ ان کا تعاقب کرنے لگے۔ وَأَسَرَ بِهِ الْفَرَسُ مَرَّةً ثَانِيَةً، تو دوسری مرتبہ گھوڑا اس کو لے کر پھسل گیا۔ فَسَقَطَ عَنْهُ، اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَتْبَعَهُ، پھر وہی بات آ گئی کہ کیا کہ ان کا تعاقب کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، انکار نہیں کیا کہ میں پیچھا نہیں کروں گا۔ فَرَكِبَ فِي أَثَرِهِ، تو پھر وہ ان کا تعاقب کرنے لگے۔ اس کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے دوستو تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ان کے نقش قدم کا تعاقب میں وہ سوار ہو گئے، یعنی مطلب کیا ہے؟ تعاقب کرنے لگے۔ فَلَمَّا بَدَا لَهُ الْقَوْمُ، جب ان کے سامنے قوم ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو انہوں نے دیکھ لیا، ورآہم، ان لوگوں کو دیکھ لیا، وَأَسَرَ بِهِ الْفَرَسُ مَرَّةً ثَالِثَةً، تو تیسری مرتبہ گھوڑا ان کو لے کر پھسلا۔ وَذَهَبَتْ يَدَاهُ فِي الْأَرْضِ وَسَقَطَ عَنْهُ، تو ان کا ہاتھ کس کا؟ وہی سراقہ بن جوشم جو پیچھا کر رہے تھے ان کا، سراقہ بن مالک بن جوشم، تو ان کا ہاتھ زمین میں دھنس گیا۔ وَسَقَطَ عَنْهُ، اور وہ گر گئے اس سے، گھوڑے سے۔ وَتَبْعُهُمَا دُخَانٌ كَالْإِعْصَارِ، دخان کے معنی دھواں اور اعصار کے معنی بگولا، یعنی آگ کا کوئی بگولا جیسا کہ نظر آ رہا ہو اس طرح۔ تو ان دونوں کے وہ گر گئے، اور انہوں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان دونوں کے پیچھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پیچھے کیا ہے کہ ایک دھواں ہے جو بالکل بگولے کی طرح، یعنی اس کو ایسا نظر آیا کہ وہ دھواں نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایک آگ کا بگولا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہو۔ وعرف سراقۃ حين رأى ذلك أنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حمایت اللہ تعالی، تو سراقہ نے جان لیا جب اس نے دیکھا اس چیز کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی حمایت میں ہیں۔ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَا مَحَالَةَ، اور یہ چیز بالکل عیا ہو گئی، بالکل ظاہر ہو گئی، کوئی شک و شبہ اس میں باقی نہیں رہا۔ لا محالۃ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، بالکل یہ بات عیا ہو گئی کہ وہ اللہ کے رسول ہی ہے اور اللہ کی حمایت میں ہے۔ فنادى القوم، تو انہوں نے قوم کو آواز لگائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے۔ وقال، اور کہا کہ انا سراقۃ بن جعشم، کہ میں سراقہ بن جعشم ہوں۔ انظرونی اکلمکم، کہ مجھے مہلت دو، یعنی انتظار کرو، رکو، میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فواللہ لا یأتیکم منی شیء تکرہونہ، بخدا کہ تم لوگوں کی جانب، میری جانب سے، تم لوگوں کے پاس میری جانب سے شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہنچے گی، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مطلب تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأبی بکر، حضرت ابو بکر سے، قل لہو، کہ اس سے پوچھو، اس سے کہو، وما تبتغی منا، کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو، یعنی کیوں ہمارے پیچھے ہو۔ قال سراقۃ، سراقہ نے کہا کہ تکتب لی کتابا یکون آیۃ بینی و بینک، کہ سراقہ نے کیا کہا کہ ہمارے لیے، میرے لیے ایک ایسا خط لکھ دیجئے کہ جس میں میرے درمیان اور آپ کے درمیان ایک نشانی رہ جائے۔ فکتب له عامر بن فہیرہ کتابا فی عزم اور رقعۃ، تو عامر بن فہیرہ نے ان کے لیے، یعنی سراقہ بن مالک بن جوشم کے لیے کیا کیا؟ ایک ایسا خط، انہوں نے ایک خط لکھ دیا، فی عزم، ایک ہڈی میں، اور رقعۃ، یا ایک ہڈی میں لکھ دیا یا ایک چمڑے میں۔ عزم کے معنی ہڈی اور رقعۃ کے معنی چمڑا، ایک ہڈی یا ایک چمڑے نے انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔